تائی امی کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو یہ سب باتیں میں ان سے کرتی، لیکن اب مجبوری ہے، کیا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میرا ڈلیوری کا وقت قریب آئے تو آپ میرے ساتھ یہ سارا سامان ہسپتال لے آئیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، لیکن میں ماں ہوں نا، مجھے تو اس کے اس دنیا میں آنے کی بہت خوشی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ اس کو ذرا سا بھی احساس ہو کہ یہ اس دنیا میں اکیلا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوشدلی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر شمشیر جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں بابا صاحب کی وجہ سے۔ بابا صاحب اسے کہتے ہیں اگر آپ کو گھر میں آنا ہے تو آپ یہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یہاں پر شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو بہت پیٹتا ہے ان کے والد صاحب اور ان کے امی کے بیچ میں ہی۔ تو ان کے والد صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت حیران کن اسے دیکھتے ہیں، اور سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو شمشیر، لیکن شمشیر کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس کے باوجود بھی شمشیر نے مہک کو بہت بری طرح سے پیٹا گھر میں۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب نے کسی کو سپاری دے کر پہلے بھی مہک کو مارنے کی بار بار کوشش کی، اور اسی دوران میں ابھی مہک کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو گھر سے نکالنے کے لیے شمشیر کو بار بار یہ بتاتے ہیں اگر آپ کو اپنی امی کی عزت پیاری ہے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، مہک کو چھوڑ دو اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر شمشیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے، اور یہاں پر اپنے والد صاحب کی سب بات وہ مانتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مہک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو مہک بھی اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ میرے پیار میں اتنے پاگل تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب اور گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور ابھی یہ آپ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تو اسے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں پر شمشیر بہت غصے میں اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، آپ نے مجھ پر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، اسی باوجود میں کسی لڑکی پر فدا نہیں ہوا تھا، اور جو کہ آپ کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھ سے آپ کو پیار ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے سین میں کیا کیا ہوگا، کیا مہک کو مار ڈالیں گے یا نہیں۔ یہاں پر ان کو سب کے سامنے اتنی رسوا اور اتنی باتیں اسے بتاتی ہیں کہ یہاں پر بابا صاحب بھی کہتے ہیں کہ مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں پر آپ کا مان سمان سب کچھ ملے گا۔ بابا صاحب نے جس کو سپاری دی تھی اس کو بھی لاکھوں کروڑوں میں اس کو یہی بولا تھا اگر مہک کو کسی نے مارا ہے یا مار ڈالا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس بات کو کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی زندگی پہ اب کیا اثر ہوگا۔ یہاں پر ان کے والد صاحب مہک کے والد صاحب کو اٹیک آ جاتا ہے، وہ اسپتال چلے جاتا ہے، اور اسی دوران میں جب مہک کو پتہ چل جاتا ہے تو مہک بہت پریشان ہو کر اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب شمشیر آتا ہے تو شمشیر اسے بتاتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے بغیر باوجود آپ کو جانے کی وہاں پر ضرورت کیا تھی۔ تو شمشیر بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کیا مہک کو شمشیر ابھی اپنے گھر میں رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر بابا صاحب جو کہ شمشیر کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی دوبارہ کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں مہک کو ختم کر لوں گا۔ یہاں پر شمشیر بھی کہتے ہیں کہ بابا صاحب ابھی مجھے مہک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر شک ہو رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آ کر دیکھ لیں۔ وہاں پر دوسری طرف بابا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر مہک بیٹھی ہوتی ہیں، تو اسے زور کا تپڑ مار کر بابا صاحب اس کو حیران دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل شمشیر کو کیا ہوا۔ شمشیر اپنے امی کے محبت میں اتنا پاگل اور اتنا جنونی ہو گئے کہ وہ ابھی کسی کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک ہی بات پر اس نے رٹ لگا کہ مہک کو یہی بتا کہ آپ کی وجہ سے میری امی اور میرے ابو میرے ساتھ ابھی نہیں رہے۔ اس کی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے بہت لو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، بابا صاحب تو بہت ہائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا سین ہوگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ سین ملنے والا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو۔ پھر بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوشدلی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر شمشیر
جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں بابا صاحب کی وجہ سے۔ بابا صاحب اسے کہتے ہیں اگر آپ کو گھر میں آنا ہے تو آپ یہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یہاں پر شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو بہت پیٹتا ہے ان کے والد صاحب اور ان کے امی کے بیچ میں ہی۔ تو ان کے والد صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت حیران کن اسے دیکھتے ہیں اور سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو شمشیر، لیکن شمشیر کسی کی بات نہیں سنتا اور اس کے باوجود بھی شمشیر نے مہک کو بہت بری طرح سے پیٹا گھر میں۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب نے کسی کو سپاری دے کر پہلے بھی مہک کو مارنے کی بار بار کوشش کی، اور اسی دوران میں ابھی مہک کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو گھر سے نکالنے کے لیے شمشیر کو بار بار یہ بتاتے ہیں اگر آپ کو اپنی امی کی عزت پیاری ہے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، مہک کو چھوڑ دو اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر شمشیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے اور یہاں پر اپنے والد صاحب کی سب بات وہ مانتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مہک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو مہک بھی اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ میرے پیار میں اتنے پاگل تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب اور گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور ابھی یہ آپ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تو اسے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں پر شمشیر بہت غصے میں اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، آپ نے مجھ پر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، اسی باوجود میں کسی لڑکی پر فدا نہیں ہوا تھا، اور جو کہ آپ کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھ سے آپ کو پیار ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے سین میں کیا کیا ہوگا، کیا مہک کو مار ڈالیں گے یا نہیں۔ یہاں پر ان کو سب کے سامنے اتنی رسوا اور اتنی باتیں اسے بتاتی ہیں کہ یہاں پر بابا صاحب بھی کہتے ہیں کہ مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں پر آپ کا مان سمان سب کچھ ملے گا۔ بابا صاحب نے جس کو سپاری دی تھی اس کو بھی لاکھوں کروڑوں میں اس کو یہی بولا تھا اگر مہک کو کسی نے مارا ہے یا مار ڈالا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس بات کو کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی زندگی پہ اب کیا اثر ہوگا۔ یہاں پر ان کے والد صاحب مہک کے والد صاحب کو اٹیک آ جاتا ہے، وہ اسپتال چلے جاتا ہے، اور اسی دوران میں جب مہک کو پتہ چل جاتا ہے تو مہک بہت پریشان ہو کر اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب شمشیر آتا ہے تو شمشیر اسے بتاتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے بغیر باوجود آپ کو جانے کی وہاں پر ضرورت کیا تھی۔ تو شمشیر بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کیا مہک کو شمشیر ابھی اپنے گھر میں رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر بابا صاحب جو کہ شمشیر کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی دوبارہ کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں مہک کو ختم کر لوں گا۔ یہاں پر شمشیر بھی کہتے ہیں کہ بابا صاحب ابھی مجھے مہک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر شک ہو رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آ کر دیکھ لیں۔ وہاں پر دوسری طرف بابا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر مہک بیٹھی ہوتی ہیں، تو اسے زور کا تپڑ مار کر بابا صاحب اس کو حیران دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل شمشیر کو کیا ہوا۔ شمشیر اپنے امی کے محبت میں اتنا پاگل اور اتنا جنونی ہو گئے کہ وہ ابھی کسی کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک ہی بات پر اس نے رٹ لگا کہ مہک کو یہ بتا کہ آپ کی وجہ سے میری امی اور میرے ابو میرے ساتھ ابھی نہیں رہے۔ اس کی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے بہت لو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، بابا صاحب تو بہت ہائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا سین ہوگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ سین ملنے والا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو۔ پھر بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوشدلی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر شمشیر جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں بابا صاحب کی وجہ سے۔ بابا صاحب اسے کہتے ہیں اگر آپ کو گھر میں آنا ہے تو آپ یہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یہاں پر شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو بہت پیٹتا ہے ان کے والد صاحب اور ان کے امی کے بیچ میں ہی۔ تو ان کے والد صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت حیران کن اسے دیکھتے ہیں، اور سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو شمشیر، لیکن شمشیر کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس کے باوجود بھی شمشیر نے مہک کو بہت بری طرح سے پیٹا گھر میں۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب نے کسی کو سپاری دے کر پہلے بھی مہک کو مارنے کی بار بار کوشش کی، اور اسی دوران میں ابھی مہک کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو گھر سے نکالنے کے لیے شمشیر کو بار بار یہ بتاتے ہیں اگر آپ کو اپنی امی کی عزت پیاری ہے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، مہک کو چھوڑ دو اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر شمشیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے
اور یہاں پر اپنے والد صاحب کی سب بات وہ مانتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مہک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو مہک بھی اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ میرے پیار میں اتنے پاگل تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب اور گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور ابھی یہ آپ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تو اسے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں پر شمشیر بہت غصے میں اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، آپ نے مجھ پر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، اسی باوجود میں کسی لڑکی پر فدا نہیں ہوا تھا، اور جو کہ آپ کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھ سے آپ کو پیار ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے سین میں کیا کیا ہوگا، کیا مہک کو مار ڈالیں گے یا نہیں۔ یہاں پر ان کو سب کے سامنے اتنی رسوا اور اتنی باتیں اسے بتاتی ہیں کہ یہاں پر بابا صاحب بھی کہتے ہیں کہ مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں پر آپ کا مان سمان سب کچھ ملے گا۔ بابا صاحب نے جس کو سپاری دی تھی اس کو بھی لاکھوں کروڑوں میں اس کو یہی بولا تھا اگر مہک کو کسی نے مارا ہے یا مار ڈالا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس بات کو کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی زندگی پہ اب کیا اثر ہوگا۔ یہاں پر ان کے والد صاحب، مہک کے والد صاحب کو اٹیک آ جاتا ہے، وہ اسپتال چلے جاتا ہے، اور اسی دوران میں جب مہک کو پتہ چل جاتا ہے تو مہک بہت پریشان ہو کر اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب شمشیر آتا ہے تو شمشیر اسے بتاتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے بغیر باوجود آپ کو جانے کی وہاں پر ضرورت کیا تھی۔ تو شمشیر بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کیا مہک کو شمشیر ابھی اپنے گھر میں رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر بابا صاحب جو کہ شمشیر کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی دوبارہ کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں مہک کو ختم کر لوں گا۔ یہاں پر شمشیر بھی کہتے ہیں کہ بابا صاحب ابھی مجھے مہک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر شک ہو رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آ کر دیکھ لیں۔ وہاں پر دوسری طرف بابا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر مہک بیٹھی ہوتی ہیں، تو اسے زور کا تپڑ مار کر بابا صاحب اس کو حیران دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل شمشیر کو کیا ہوا۔ شمشیر اپنے امی کے محبت میں اتنا پاگل اور اتنا جنونی ہو گئے کہ وہ ابھی کسی کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک ہی بات پر اس نے رٹ لگا کہ مہک کو یہ بتا کہ آپ کی وجہ سے میری امی اور میرے ابو میرے ساتھ ابھی نہیں رہے۔ اس کی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے بہت لو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، بابا صاحب تو بہت ہائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا سین ہوگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ سین ملنے والا ہے۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستوں۔ پھر بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوشدلی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر شمشیر جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں بابا صاحب کی وجہ سے، بابا صاحب اسے کہتے ہیں اگر آپ کو گھر میں آنا ہے تو آپ یہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یہاں پر شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو بہت پیٹتا ہے ان کے والد صاحب اور ان کے امی کے بیچ میں ہی۔ تو ان کے والد صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت حیران کن اسے دیکھتے ہیں، اور سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو شمشیر، لیکن شمشیر کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس کے باوجود بھی شمشیر نے مہک کو بہت بری طرح سے پیٹا گھر میں۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب نے کسی کو سپاری دے کر پہلے بھی مہک کو مارنے کی بار بار کوشش کی، اور اسی دوران میں ابھی مہک کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو گھر سے نکالنے کے لیے شمشیر کو بار بار یہی بتاتے ہیں اگر آپ کو اپنی امی کی عزت پیاری ہے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، مہک کو چھوڑ دو اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر شمشیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے، اور یہاں پر اپنے والد صاحب کی سب بات وہ مانتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مہک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو مہک بھی اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ میرے پیار میں اتنے پاگل تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب اور گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور ابھی یہ آپ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تو اسے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں پر شمشیر بہت غصے میں اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، آپ نے مجھ پر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، اسی باوجود میں کسی لڑکی پر فدا نہیں ہوا تھا، اور جو کہ آپ کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھ سے آپ کو پیار ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے سین میں کیا کیا ہوگا، کیا مہک کو مار ڈالیں گے یا نہیں۔ یہاں پر ان کو سب کے سامنے اتنی رسوا اور اتنی باتیں اسے بتاتی ہیں کہ یہاں پر بابا صاحب بھی کہتے ہیں کہ مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں پر آپ کا مان سمان سب کچھ ملے گا۔
बाबा साहब ने जिसको सुपारी दी थी उसको भी लाखों करोड़ों में उसको यही बोला था, अगर महक को किसी ने मारा है या मार डाला तो मैं उसको इतने पैसे दूंगा, लेकिन इस बात को किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महक की ज़िंदगी पे अब क्या असर होगा। यहाँ पर उनके वालिद साहब, महक के वालिद साहब को अटैक आ जाता है, वो अस्पताल चले जाता है और इसी दौरान में जब महक को पता चल जाता है तो महक बहुत परेशान होकर अपने वालिद साहब के घर चली जाती है। तो यहाँ पर जब शमशेर आता है तो शमशेर उसे बताता है कि आपको किसने कहा है कि मेरे बगैर बावजूद आपको जाने की वहाँ पर ज़रूरत क्या थी। तो शमशेर बहुत गुस्से में होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि क्या महक को शमशेर अभी अपने घर में रहने देंगे या नहीं देंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर बाबा साहब जो कि शमशेर को यही कहते हैं कि अगर आपने महक के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने की दोबारा कोशिश की या उसके बारे में सोचा भी तो मैं महक को ख़त्म कर लूँगा। यहाँ पर शमशेर भी कहते हैं कि बाबा साहब अभी मुझे महक से कुछ लेना देना नहीं है और अगर आपको फिर भी मुझ पर शक हो रहा है तो आप खुद यहाँ पर आकर देख ले। वहाँ पर दूसरी तरफ बाबा साहब बैठे होते हैं और यहाँ पर महक बैठी होती हैं तो उसे ज़ोर का थप्पड़ मार कर बाबा साहब उसको हैरान देखते हैं कि ये आजकल शमशेर को क्या हुआ। शमशेर अपने अम्मी के मोहब्बत में इतना पागल और इतना जुनूनी हो गए कि वो अभी किसी को नहीं देखता और सिर्फ एक ही बात पर उसने रट लगा कर महक को यही बता कि आपकी वजह से मेरी अम्मी और मेरे अब्बू मेरे साथ अभी नहीं रहे। उसकी अम्मी भी यही चाहती थी कि महक और शमशेर एक दूसरे के बहुत लो फैमिली से बिलोंग करते थे, बाबा साहब तो बहुत हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसी दौरान में हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या सीन होगा और अगले एपिसोड में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सीन मिलने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कैसी तेरी खुशददी के आने वाले एपिसोड के बारे में। यहाँ पर शमशेर जो कि अपनी बीवी को तलाक देते हैं बाबा साहब की वजह से। बाबा साहब उसे कहते हैं अगर आपको घर में आना है तो आप यहाँ पर अपनी बीवी को तलाक देकर फिर मेरे घर में आ जाना। यहाँ पर शमशेर आ जाता है और महक को बहुत पीटता है उनके वालिद साहब और उनके अम्मी के बीच में ही। तो उनके वालिद साहब बहुत हैरान होते हैं और बहुत हैरान उसे देखते हैं और सब लोग उसे बताते हैं कि आप इस तरह क्यों कर रहे हो शमशेर। लेकिन शमशेर किसी की बात नहीं सुनता और इसके बावजूद भी शमशेर ने महक को बहुत बुरी तरह से पीटा घर में। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा साहब ने किसी को सुपारी देकर पहले भी महक को मारने की बार बार कोशिश की और इसी दौरान में अभी महक को भड़काने के लिए और उसको मतलब घर से निकालने के लिए शमशेर को बार बार ये बताते हैं अगर आपको अपनी अम्मी की इज्जत प्यारी है तो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, महक को छोड़ दो और घर में वापस आ जाओ। यहाँ पर शमशेर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर में वापस आता है और यहाँ पर अपने वालिद साहब की सब बात वो मानते हैं। इसी दौरान में वो महक के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तो महक भी उसे बताते हैं कि पहले तो आप मेरे प्यार में इतने पागल थे कि आपने अपने वालिद साहब और घर वालों को छोड़कर मेरे साथ ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की और अभी ये आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो उसे भी बताते हैं। यहाँ पर शमशेर बहुत गुस्से में उसे कहते हैं कि मैं आपके प्यार में अंधा हो चुका था, आपने मुझ पर कुछ ना कुछ तो किया था, इसी बावजूद मैं किसी लड़की पर फिदा नहीं हुआ था और जो कि आपको देखकर पहली नज़र में मुझसे आपको प्यार हो गया है। अभी देखते हैं कि अभी अगले सीन में क्या क्या होगा, क्या महक को मार डालेंगे या नहीं। यहाँ पर उनको सबके सामने इतनी रुसवा और इतनी बातें उसे बताती हैं कि यहाँ पर बाबा साहब भी कहते हैं कि महक को घर से निकालने के लिए मैं आपको कुछ करने के लिए ज़रूरत नहीं होगी, आपको यहाँ पर आपका मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। बाबा साहब ने जिसको सुपारी दी थी उसको भी लाखों करोड़ों में उसको यही बोला था अगर महक को किसी ने मारा है या मार डाला तो मैं उसको इतने पैसे दूंगा, लेकिन इस बात को किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर महक की ज़िंदगी पे अब क्या असर होगा। यहाँ पर उनके वालिद साहब, महक के वालिद साहब को अटैक आ जाता है, वो अस्पताल चले जाता है और इसी दौरान में जब महक को पता चल जाता है तो महक बहुत परेशान होकर अपने वालिद साहब के घर चली जाती है। तो यहाँ पर जब शमशेर आता है तो शमशेर उसे बताता है कि आपको किसने कहा है कि मेरे बगैर बावजूद आपको जाने की वहाँ पर ज़रूरत क्या थी। तो शमशेर बहुत गुस्से में होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि क्या महक को शमशेर अभी अपने घर में रहने देंगे या नहीं देंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो बकाई वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके।
یہاں پر بابا صاحب جو کہ شمشیر کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی دوبارہ کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں مہک کو ختم کر لوں گا۔ یہاں پر شمشیر بھی کہتے ہیں کہ بابا صاحب ابھی مجھے مہک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر شک ہو رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آ کر دیکھ لیں۔ وہاں پر دوسری طرف بابا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر مہک بیٹھی ہوتی ہیں، تو اسے زور کا تپڑ مار کر بابا صاحب اس کو حیران دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل شمشیر کو کیا ہوا۔ شمشیر اپنے امی کے محبت میں اتنا پاگل اور اتنا جنونی ہو گئے کہ وہ ابھی کسی کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک ہی بات پر اس نے رٹ لگا کہ مہک کو یہ بتا کہ آپ کی وجہ سے میری امی اور میرے ابو میرے ساتھ ابھی نہیں رہے۔ اس کی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے بہت لو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، بابا صاحب تو بہت ہائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا سین ہوگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ سین ملنے والا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو۔ پھر بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوشدلی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر شمشیر جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں بابا صاحب کی وجہ سے۔ بابا صاحب اسے کہتے ہیں اگر آپ کو گھر میں آنا ہے تو آپ یہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یہاں پر شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو بہت پیٹتا ہے ان کے والد صاحب اور ان کے امی کے بیچ میں ہی۔ تو ان کے والد صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت حیران کن اسے دیکھتے ہیں، اور سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو شمشیر، لیکن شمشیر کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس کے باوجود بھی شمشیر نے مہک کو بہت بری طرح سے پیٹا گھر میں۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب نے کسی کو سپاری دے کر پہلے بھی مہک کو مارنے کی بار بار کوشش کی، اور اسی دوران میں ابھی مہک کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو گھر سے نکالنے کے لیے شمشیر کو بار بار یہ بتاتے ہیں اگر آپ کو اپنی امی کی عزت پیاری ہے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، مہک کو چھوڑ دو اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر شمشیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے، اور یہاں پر اپنے والد صاحب کی سب بات وہ مانتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مہک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو مہک بھی اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ میرے پیار میں اتنے پاگل تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب اور گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور ابھی یہ آپ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تو اسے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں پر شمشیر بہت غصے میں اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، آپ نے مجھ پر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، اسی باوجود میں کسی لڑکی پر فدا نہیں ہوا تھا، اور جو کہ آپ کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھ سے آپ کو پیار ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے سین میں کیا کیا ہوگا، کیا مہک کو مار ڈالیں گے یا نہیں۔ یہاں پر ان کو سب کے سامنے اتنی رسوا اور اتنی باتیں اسے بتاتی ہیں کہ یہاں پر بابا صاحب بھی کہتے ہیں کہ مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں پر آپ کا مان سمان سب کچھ ملے گا۔ بابا صاحب نے جس کو سپاری دی تھی اس کو بھی لاکھوں کروڑوں میں اس کو یہی بولا تھا اگر مہک کو کسی نے مارا ہے یا مار ڈالا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس بات کو کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی زندگی پہ اب کیا اثر ہوگا۔ یہاں پر ان کے والد صاحب مہک کے والد صاحب کو اٹیک آ جاتا ہے، وہ اسپتال چلے جاتا ہے، اور اسی دوران میں جب مہک کو پتہ چل جاتا ہے تو مہک بہت پریشان ہو کر اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب شمشیر آتا ہے تو شمشیر اسے بتاتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے بغیر باوجود آپ کو جانے کی وہاں پر ضرورت کیا تھی۔ تو شمشیر بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کیا مہک کو شمشیر ابھی اپنے گھر میں رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر بابا صاحب جو کہ شمشیر کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی دوبارہ کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں مہک کو ختم کر لوں گا۔ یہاں پر شمشیر بھی کہتے ہیں کہ بابا صاحب ابھی مجھے مہک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر شک ہو رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آ کر دیکھ لیں۔ وہاں پر دوسری طرف بابا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر مہک بیٹھی ہوتی ہیں، تو اسے زور کا تپڑ مار کر بابا صاحب اس کو حیران دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل شمشیر کو کیا ہوا۔ شمشیر اپنے امی کے محبت میں اتنا پاگل اور اتنا جنونی ہو گئے کہ وہ ابھی کسی کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک ہی بات پر اس نے رٹ لگا کہ مہک کو یہ بتا کہ آپ کی وجہ سے میری امی اور میرے ابو میرے ساتھ ابھی نہیں رہے۔ اس کی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے
بہت لو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، بابا صاحب تو بہت ہائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا سین ہوگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ سین ملنے والا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو۔ پھر بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ کیسی تیری خوشدلی کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ یہاں پر شمشیر جو کہ اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں بابا صاحب کی وجہ سے۔ بابا صاحب اسے کہتے ہیں اگر آپ کو گھر میں آنا ہے تو آپ یہاں پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر پھر میرے گھر میں آ جانا۔ یہاں پر شمشیر آ جاتا ہے اور مہک کو بہت پیٹتا ہے ان کے والد صاحب اور ان کے امی کے بیچ میں ہی۔ تو ان کے والد صاحب بہت حیران ہوتے ہیں اور بہت حیران کن اسے دیکھتے ہیں، اور سب لوگ اسے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو شمشیر، لیکن شمشیر کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس کے باوجود بھی شمشیر نے مہک کو بہت بری طرح سے پیٹا گھر میں۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بابا صاحب نے کسی کو سپاری دے کر پہلے بھی مہک کو مارنے کی بار بار کوشش کی، اور اسی دوران میں ابھی مہک کو بھڑکانے کے لیے اور اس کو گھر سے نکالنے کے لیے شمشیر کو بار بار یہ بتاتے ہیں اگر آپ کو اپنی امی کی عزت پیاری ہے تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا ہے، مہک کو چھوڑ دو اور گھر میں واپس آ جاؤ۔ یہاں پر شمشیر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر میں واپس آتا ہے، اور یہاں پر اپنے والد صاحب کی سب بات وہ مانتے ہیں۔ اسی دوران میں وہ مہک کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، تو مہک بھی اسے بتاتے ہیں کہ پہلے تو آپ میرے پیار میں اتنے پاگل تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب اور گھر والوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، اور ابھی یہ آپ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، تو اسے بھی بتاتے ہیں۔ یہاں پر شمشیر بہت غصے میں اسے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا، آپ نے مجھ پر کچھ نہ کچھ تو کیا تھا، اسی باوجود میں کسی لڑکی پر فدا نہیں ہوا تھا، اور جو کہ آپ کو دیکھ کر پہلی نظر میں مجھ سے آپ کو پیار ہو گیا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی اگلے سین میں کیا کیا ہوگا، کیا مہک کو مار ڈالیں گے یا نہیں۔ یہاں پر ان کو سب کے سامنے اتنی رسوا اور اتنی باتیں اسے بتاتی ہیں کہ یہاں پر بابا صاحب بھی کہتے ہیں کہ مہک کو گھر سے نکالنے کے لیے میں آپ کو کچھ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہاں پر آپ کا مان سمان سب کچھ ملے گا۔ بابا صاحب نے جس کو سپاری دی تھی اس کو بھی لاکھوں کروڑوں میں اس کو یہی بولا تھا اگر مہک کو کسی نے مارا ہے یا مار ڈالا تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا، لیکن اس بات کو کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مہک کی زندگی پہ اب کیا اثر ہوگا۔ یہاں پر ان کے والد صاحب مہک کے والد صاحب کو اٹیک آ جاتا ہے، وہ اسپتال چلے جاتا ہے، اور اسی دوران میں جب مہک کو پتہ چل جاتا ہے تو مہک بہت پریشان ہو کر اپنے والد صاحب کے گھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جب شمشیر آتا ہے تو شمشیر اسے بتاتا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے بغیر باوجود آپ کو جانے کی وہاں پر ضرورت کیا تھی۔ تو شمشیر بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستوں کہ کیا مہک کو شمشیر ابھی اپنے گھر میں رہنے دیں گے یا نہیں دیں گے۔ دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں پر بابا صاحب جو کہ شمشیر کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مہک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی دوبارہ کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا بھی تو میں مہک کو ختم کر لوں گا۔ یہاں پر شمشیر بھی کہتے ہیں کہ بابا صاحب ابھی مجھے مہک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اگر آپ کو پھر بھی مجھ پر شک ہو رہا ہے تو آپ خود یہاں پر آ کر دیکھ لیں۔ وہاں پر دوسری طرف بابا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر مہک بیٹھی ہوتی ہیں، تو اسے زور کا تپڑ مار کر بابا صاحب اس کو حیران دیکھتے ہیں کہ یہ آج کل شمشیر کو کیا ہوا۔ شمشیر اپنے امی کے محبت میں اتنا پاگل اور اتنا جنونی ہو گئے کہ وہ ابھی کسی کو نہیں دیکھتا، اور صرف ایک ہی بات پر اس نے رٹ لگا کہ مہک کو یہ بتا کہ آپ کی وجہ سے میری امی اور میرے ابو میرے ساتھ ابھی نہیں رہے۔ اس کی امی بھی یہی چاہتی تھی کہ مہک اور شمشیر ایک دوسرے کے بہت لو فیملی سے بلانگ کرتے تھے، بابا صاحب تو بہت ہائی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا سین ہوگا، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو کچھ انٹرسٹنگ سین ملنے والا ہے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بقائی وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ دوستو۔ پھر بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں